قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ۔ اسلام کی تاریخ میں قبلہ کی تبدیلی کا واقعہ ایک انتہائی اہم اور بامعنی واقعہ ہے جس نے مسلمانوں کے ایمان اور اتحاد کو مضبوط کیا۔ یہ واقعہ اس وقت پیش آیا جب مسلمان مدینہ میں عبادت کے دوران اپنے قبلے کو بیت المقدس سے خانہ کعبہ کی جانب موڑنے کا حکم پاتے ہیں۔ یہ حکم نبی کریم کی خواہش پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے نازل ہوا اور مسلمانوں کے لیے ایک نیا روحانی مرکز متعین کیا گیا۔ ابتدائی دور میں قبلہ کا انتخاب۔ اسلام کے ابتدائی ایام میں جب رسول اللہ اور آپ کے صحابہ نماز ادا کرتے تھے تو ان کا رخ بیت المقدس یعنی مسجد اقصی کی طرف ہوتا تھا۔ یہ ایک مقدس مقام ہے جس کا احترام سابقہ انبیاء اور ان کے پیروکار بھی کرتے تھے۔ اسی لیے ابتدائی دور میں مسلمانوں کو اس طرف رخ کر کے نماز ادا کرنے کا حکم دیا گیا۔ اس دوران تقریباً 16 یا 17 ماہ تک رسول اللہ اور صحابہ کرام نے اسی قبلے کی طرف رخ کر کے نماز ادا کی۔ خانہ کعبہ کی طرف دل کی رغبت۔ اگرچہ مسجد اقصی مسلمانوں کا ابتدائی قبلہ تھا، مگر رسول اللہ کے دل میں خانہ کعبہ کی طرف رخ کرنے کی تمنا موجود تھی۔ خانہ کعبہ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل کی تعمیر کردہ مقدس جگہ ہے اور عربوں کے لیے ہمیشہ سے ایک روحانی مرکز رہی ہے۔ نبی کریم اکثر آسمان کی طرف دیکھتے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے کہ ان کے لیے خانہ کعبہ کو قبلہ مقرر کر دیا جائے۔ یہ تمنا محض ذاتی نہیں بلکہ اس میں امت کے اتحاد اور یکجہتی کی بھی خواہش پوشیدہ تھی۔ اللہ تعالیٰ کا حکم اور قبلہ کی تبدیلی۔ آخرکار ایک دن مدینہ میں نماز کے دوران اللہ تعالیٰ کی طرف سے حکم نازل ہوا کہ اب سے خانہ کعبہ کی طرف رخ کر کے نماز پڑھی جائے۔ یہ حکم آپ کی دعاؤں اور تمنا کا جواب تھا۔ آپ نے اسی وقت اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیا اور صحابہ کرام نے بھی آپ کے ساتھ رخ تبدیل کر لیا۔ اس تبدیلی نے مسلمانوں کے لیے ایک نیا مرکز فراہم کیا اور خانہ کعبہ کو ان کے اتحاد و اتفاق کی علامت بنا دیا۔ مسجد قبلتین کا واقعہ۔ مدینہ کی ایک مسجد جسے اب مسجد قبلتین کہا جاتا ہے میں یہ تبدیلی پیش آئی۔ اس وقت مسلمان نماز میں تھے جب یہ حکم نازل ہوا کہ اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف موڑ لیں۔ آپ نے نماز کے دوران ہی اپنا رخ خانہ کعبہ کی طرف کر لیا اور صحابہ نے بھی اس تبدیلی کو فوراً قبول کیا۔ یہ ایمان اور اللہ کے حکم پر مکمل عمل کی اعلیٰ مثال تھی۔ یہودیوں اور منافقین کا رد عمل۔ جب قبلے کی تبدیلی کا یہ حکم نازل ہوا تو مدینہ کے یہودیوں اور منافقوں نے اس پر اعتراضات اٹھائے۔ ان کا کہنا تھا کہ اگر پہلے قبلہ صحیح تھا تو اب کیوں تبدیل کیا گیا، اور اگر خانہ کعبہ صحیح ہے تو پہلے کیوں نہیں رکھا گیا۔ ان کے اعتراضات کے پیچھے فتنہ اور مسلمانوں کو شک میں ڈالنا مقصود تھا، مگر اللہ تعالیٰ نے ان کے اعتراضات کا جواب واضح الفاظ میں دیا۔ اس واقعے نے ثابت کر دیا کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت ہوتی ہے اور وہ جو چاہے کر سکتا ہے۔ مسلمانوں کے لیے اس تبدیلی کی حکمت۔ قبلے کی تبدیلی مسلمانوں کے لیے ایک عظیم نعمت ثابت ہوئی۔ اس نے ان کے اتحاد کو مزید مستحکم کیا اور خانہ کعبہ کو مسلمانوں کے دلوں میں مزید محترم بنا دیا۔ اس کے علاوہ یہ تبدیلی اس بات کی طرف اشارہ کرتی ہے کہ اللہ تعالیٰ کے ہر حکم میں حکمت ہے اور ہر تبدیلی اس کی مرضی کے مطابق ہوتی ہے۔ یہ واقعہ ہمیں اللہ کے حکم کی اہمیت اور اس پر بلّہ چونواؤ چرا عمل کرنے کی ترغیب دیتا ہے۔ سبق: قبلے کی تبدیلی کا یہ واقعہ ہمیں یہ درس دیتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام پر مکمل اعتماد اور اس کی رضا کو اپنی زندگی کا مقصد بنانا چاہیے۔ اللہ کے فیصلے میں حکمت ہوتی ہے اور ہمیں اس پر بھروسہ رکھنا چاہیے۔